السلام علیکم بچوں ہم لوگ آج نذیر اکبر آبادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ نذیر اکبر آبادی سن 1735 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1830 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا اصلی نام ولی محمد تھا۔ ایک نواف خاندان سے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے، پھر آگرہ میں آ بسے۔ آگرہ کا نام اس وقت اکبر آباد تھا، اسی لیے انہیں اکبر آبادی کہا گیا۔ ان کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا، لیکن ان کی شاعری کے موضوعات بالکل عام آدمی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مبنی ہیں۔ نذیر اپنی شخصیت اور شاعرانہ خصوصیات کے لحاظ سے ہندوستان کے مشہور اور ہر دل عزیز شاعر تھے۔ ان میں کبیر کے اخلاق اور خسرو کی ذہانت کا نہایت دلکش امتزاج پایا جاتا ہے۔ یہ کہنا بھی بہت حد تک صحیح ہے کہ اردو شاعری میں غزل گوئی سے ہٹ کر سب سے پہلے انہوں نے ہی نظمیں لکھیں۔ اردو شاعری میں نذیر اکبر آبادی کی حیثیت متعین کرنا آسان کام نہیں۔ انہوں نے زمین سے لے کر آسمان تک، شہر سے لے کر جنگل تک، آدمی سے لے کر حیوان تک کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اردو شاعری میں نظم نگاری کی بنیاد نذیر اکبر آباد نے ہی ڈالی۔ شاعری کا ملکہ ان کے اندر فطرتاً موجود تھا۔ وہ کسی کے شاگرد نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صرف فطرت اور حقیقت کو اپنا استاد تسلیم کیا۔ ان کی شاعری میں مناظر فطرت اور سماجی زندگی کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ نذیر پہلا شاعر ہے جس نے اردو زبان میں اس رنگ شاعری کی داغ بیل ڈالی۔ یہی شاعری مغربی اصطلاح میں یونیورسل بھی کہلائی ہے۔ نذیر اکبر آبادی میر تقی میر کے ہم عصر تھے۔ یہ سلطنت مغلیہ کے زوال کا زمانہ تھا۔ سارے ہندوستان میں اضطراب کا دور تھا۔ زمانے سے مختلف تھے، مگر اپنے زمانے سے الگ قطعی نہیں رہے۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے دور میں متوسط طبقہ زیادہ اضطراب کا شکار تھا، یعنی مڈل کلاس۔ لہٰذا نذیر بھی ان حالات سے متاثر ہوئے۔ نذیر کی شاعری میں جو تضادات ملتے ہیں، ان سے ان کی سیرت کے مختلف رجحانات کا پتہ چلتا ہے۔ اسی تضاد کے سبب نذیر کی شاعری کا دوسرا رخ مایوسی اور گریز ہے۔ نذیر شب برات، ہولی، دیوالی، برسات، طفلی، جوانی اور بڑھاپا سب سے واقف ہیں۔ سارے موضوعات پر انہوں نے نظمیں لکھی ہیں۔ نذیر کا منفی رخ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ سے ظاہر ہے۔ ان کی یہ نظم بنجارہ نامہ ایک شاہکار نظم ہے اور بے انتہا مشہور ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، سب جیتے جی کے جھگڑے ہیں، سچ پوچھو تو کیا خاک ہوئے، جب موت سے آ کر کام پڑا، سب قصے قصے پاک ہوئے۔ نذیر کی شاعری میں واقعیت کے نمونے بے شمار ہیں۔ بنجارہ نامہ، برسات کی بہاریں، دیوالی، مفلسی وغیرہ نظموں میں حقیقت نگاری کے بہت ہی کامیاب نمونے ملتے ہیں۔ اس کا ایک رنگ ملاحظہ ہو، برسات کی بہاریں نام کی نظم سے ہے، جو اس ہوا میں یارو دولت میں کچھ بڑے ہیں، ہے ان کے سر پہ چھتری، ہاتھی اوپر چڑھے ہیں، ہم سے غریب غربا کیچڑ میں گر پڑے ہیں، ہاتھوں میں جوتیاں ہیں اور پائچے چڑھے ہیں، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ نذیر کی زبانی مفلسی کا رنگ ملاحظہ ہو،
دنیا میں لے کے شاہ سے اے یار تا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اسراف تو بناتی ہے ایک آن میں حقیر، کیا کیا میں مفلسی میں خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ نذیر کا فن ادب اور زندگی کی ہم آہنگی کو اجاگر کرتا ہے۔ ان کے فن میں زندگی کے مختلف حقیقی نقوش ہیں۔ ان کی نظم روٹی نامہ بھی بہت مشہور ہوئی اور زندگی کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ نذیر نے پہلی بار ورڈسورتھ کی طرح عام موضوعات پر عام زبان میں شعر کہا اور اس کا فائدہ عوام کو پہنچایا۔ نذیر نے شعر کی دولت اس طبقے تک پہنچا دی جو اس وقت نااہل اور ان پڑھ طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس میں سمجھنے اور غور و فکر کی صلاحیت پیدا کی۔ نذیر نے اپنے شعر کی وساطت سے خیالات، الفاظ اور اسالیب کا جو عظیم الشان ورثہ ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ اردو کا غیر فانی سرمایہ ہے۔